السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے پچھلے ولاگ میں ہم لوگ گاؤں میں تھے اور وہاں سے نکلے تو ہمیں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گی جو کہ میری ایک بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتی ہوں۔ رات کا یہ ٹائم تھا، ہم لوگ تھک گئے تھے، تھکنے کے بعد اور تھکاوٹ اتنی تھی کہ ہم لوگوں سے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا گیا اور یوں ہی ہم لوگ سو گئے۔ اگلے دن پہ صبح میری بیٹی کو جانا تھا اسکول، تو میں اس کی تیاریاں کر رہی تھی۔ لنچ بنایا، اس کا بریک فاسٹ بنایا، کیونکہ چھٹیاں اب ہو گئی تھی ختم اور اسکول ہو گئے تھے اسٹارٹ۔ تو وہ تو چلی گئی اپنے اسکول اور میں تھی کہ گھر میں اتنے سارے کام تھے، اتنے سارے کوئی کپڑے جمع ہو گئے تھے، وہ سب لگائے، سیٹ کیے، کافی ٹائم لگ گیا۔ تو چلے میں آپ سے وہ بات شیئر کر رہی تھی اپنی دوست کی۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں اپنی دوست سے ملنے گئی، کسی کام سے گئی تھی اس سے ملنے۔ اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کے وہ اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ اس کو روتے دیکھ کر میری بھی کچھ حالت اچھی نہیں تھی، مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کیا فیلنگز ہو رہی تھیں اس کو روتے ہوئے دیکھ کے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کرایا، بٹھایا، پانی پلایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں رو رہی ہو اتنا؟ اچھا، میں اپنی اس دوست سے تقریباً سال 1.5 سال کے بعد ہی ملی ہوں، کافی گیپ آ گیا تھا بیچ میں، وہ بھی بزی تھی، میں بھی بزی تھی، کہ کافی دور ہو گئے تھے ہمارے گھر۔ تو اتنے عرصے کے بعد میں جب گئی تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی تقریباً 1 سال سے جاب چھوٹ گئی تھی۔ کافی جگہ سی وی ڈراپ کی، بہت ڈھونڈا، جس نے کہا وہیں پہ چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے، ایون کہ کوئی بھی کام انہوں نے کہا کہ مل جائے میں وہ کروں گا، لیکن اتفاق سے کچھ اس طرح سے تھا کہ کر کے بھی کچھ نہیں مل رہا تھا، کہیں بھی اتنی کوشش کے باوجود بھی کہیں کچھ بھی جاب کا آسرا نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں سے قرض لے کے گھر کے اخراجات پورے کیے جا رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے گھر تو چلانا ہی تھا، گھر کا کھانا پینا، 2 بچے ہیں ان کے اسکول کے اخراجات، گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایسے میں پھر کیا ہوا کہ ان کے کچھ دوست ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ یوں کرو کہ آپ باہر چلے جاؤ، باہر اچھی جاب مل جائیں گی، کچھ بھی کام کرو گے اچھا کما لو گے آپ۔ ان کی باتوں کو سن کے اس کے شوہر نے بس یہی ٹھان لی کہ نہیں، اب میں نے یہاں پہ کام نہیں کرنا، میں نے باہر ہی جانا ہے اور وہیں پر ہی میں کما سکتا ہوں۔ یہاں ہمارے ملک میں کوئی جابز نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، تو مجھے ہر حال میں باہر ہی جانا ہے۔ تو بس دوستوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے یہاں پر بھی کام کاج ڈھونڈنا چھوڑ دیا اور مطلب بیٹھ گئے اور یہی کہنے لگے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے میں باہر جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے خیر کچھ اپنے دوستوں سے، کچھ ایجنسیوں سے رابطے کیے اور کسی ایجنٹ سے ملے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا آپ کا کام، ہم آپ کو وہاں پہ جاب بھی دلوا دیں گے اور ہم وہاں پہ آپ کی رہائش کا بھی انتظام کر دیں گے۔ آپ نے صرف 10 سے 15 لاکھ کا انتظام کرنا ہے، جس میں یہ کہ سارے کام ہو جائیں گے۔ تو خیر وہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ نے گھر پر آ کے یہی کہا کہ چلیں کسی طرح سے میں کوشش کرتا ہوں، کہیں سے قرض لیتے ہیں اور یوں کر کے میں چلا جاؤں تو پھر ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے، مطلب کہ بہت ہی سہانے خواب دکھائے۔ میری دوست کہتی ہے کہ میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا، اپنی فیملی، اپنے والدین، بھائی بہن، ارد گرد کی میری دوستیں ہیں جو اچھی دوستیں تھیں، سب نے میری ہیلپ کی، کہ یہ سب نے مجھے پیسے دیے، اتنے دیے کہ میں نے تقریباً 15 لاکھ روپے کر کے اپنے ہسبینڈ کو بھیجا۔ اس کے بعد کچھ اور اخراجات بھی تھے ظاہر ہے وہاں پہ، وہ بھی میں نے الگ سے پیسے کر کے کہیں سے ان کو دیے، تاکہ وہاں پر انہیں کہیں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو فائنلی ان کا قطر جانے کا ہو رہا تھا، قطر میں ان کی جاب کا بھی انہوں نے کہا کہ ڈن ہے اور رہائش اور کھانا پینا بھی ہم دیں گے۔ تو خیر یہ لوگ تیار ہوئے، بڑے خوش ہوئے، تیاریاں شروع ہو گئیں جانے کی۔ فائنلی وہ دن آ گیا جس دن انہوں نے جانا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، تمام مہمان سب آئے تھے ملنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے۔ تو ان سے ان کے ہسبینڈ نے یہی کہا کہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی تنخواہ ملے گی، دوسری ملے گی، سب سے پہلے آپ لوگوں کے قرض اتاروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دن بہت اچھے آ جائیں گے اور سب کچھ بہتر اور پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میری دوست کہتی ہیں کہ آج انہیں گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں اور ان 7 ماہ میں مت پوچھیں کہ میں کتنا پریشان ہوئی ہوں، کتنا روئی ہوں، کتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ کو وہاں پہ کوئی جاب نہیں ملی۔ کہتی ہیں کہ وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کام دیں گے، لیکن وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا کام خود تلاش کریں۔ اب نیا ملک، نئی جگہ، نئے لوگ،
زبان کا فرق، تو کیسے وہ کوئی کام ڈھونڈیں، کہاں جائیں؟ پھر بھی وہ بیچارے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں بہت مارے، لیکن ان کی کہیں جاب کا کچھ نہ ہو سکا۔ کچھ دوستوں نے بھی بتایا وہاں پر بھی گئے، انٹرویو دیا، سی وی سبمٹ کیا، لیکن وہاں سے کوئی پلٹ کے جواب نہیں آیا۔ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا، بہت پریشان تھے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے چپ کرایا اور میں نے کہا کہ یقین رکھو اس اللہ کی ذات پہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ ضرور دینے والا ہے، بڑا ہی رازق ہے، بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ یہ سب آزمائش ہے، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں قرض کے بوجھ تلے اس طرح سے دب گئی ہوں کہ ایک پہاڑ ہے میرے اوپر قرض کا۔ قطر بھیجنے کے پیسے تھے، وہ جو الگ سے لگے سو لگے، اس کے علاوہ جو 7 مہینے میں نے گزارا کیا، گھر کا کھانا پینا، بچوں کی فیس، یوٹیلیٹی بلز، اب تو لگتا ہے کہ مجھے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے گا۔ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس گھر کے علاوہ میں کہاں جاؤں گی، میرا سب کچھ ایک گھر ہی ہے، کرائے کے گھروں میں کیسے رہ سکوں گی، کہاں جاؤں گی۔ بولی برا ہو اس ایجنٹ کا جس نے ہمیں یہ امید دلائی اور کہا کہ پکی نوکری ملے گی، وہاں پہ سب کچھ ہوگا، اور ہم سے پیسے بھی اینٹھ لیے۔ خدا را آپ بھی اس طرح کے جھانسوں میں نہ آئیں، یہ بالکل جھوٹ اور فریب ہے۔ یہ سب سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بھی اس طرح کے جھانسوں میں نہ آئیں اور ہوشیار رہیں۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میری اس دوست کے لیے بہت سی دعائیں کریں، اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ میرا اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس یقین کے ساتھ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ پلیز دعا کریں، انشاءاللہ وہ مجھے بہت جلد خوشخبری سنائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جاب خود سے کہیں نہ کہیں ضرور لگے گی، بہت مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے اسے کہا تھا کہ تم بہت جلد مجھے نا ہنستی مسکراتی ہوئی یہ خوشخبری سناؤ گی کہ میرے ہسبینڈ کو جاب مل گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ایجنٹ ہیں نہ جانے یہ کتنے گھروں میں اس طرح سے اسکیم کر چکے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے فراڈیوں سے بچائے۔ آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے اڑوس پڑوس کا خاص خیال رکھا کریں۔ میری دوست کہہ رہی تھی کہ کتنے دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنا، لیکن میرے اڑوس پڑوس میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، یہ تو ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ دین سے دوری ہی ہماری مصیبتوں کا سبب ہے۔ ہم خود عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی عمل کریں گے، اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہتا ہے، اور دوسری طرف فراڈ سے پلی ہوئی اولادیں قبر کا عذاب بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو پلیز شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، لائک کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ جاتے جاتے اپنے والد محترم کی یاد میں ایک شعر عرض کروں گی۔ اشک نکلتے ہیں تعقب کا بہانہ کر کے، اشک نکلتے ہیں تعقب کا بہانہ کر کے، کوئی گھر میں نہ رہا تم کو روانہ کر کے۔